جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ ہوا یہ سر میرے ساتھ کہ میں نے ایک ولاگ ریکارڈ کیا صبح اور پھر میں اپنے کام کی طرف چل پڑا، تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ڈیلیٹ ہو گیا وہ ولاگ، اور یہ مجھے روڈ پہ بیٹھ کے کرنا پڑ رہا ہے، بات کرنی پڑ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور اس وقت بارش کا حال یہ ہے کہ انگلینڈ میں 1 فروری سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور یہ شاید ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گیا جب برطانیہ میں بارش نہیں ہوئی۔ یعنی کوئی ایسا دن نہیں گزرا پورے ملک میں، اگر کوئی ایک حصہ اس کا خشک بھی تھا تو دوسرے حصے میں بارش ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک یونیک قسم کی سٹوری ہے انگلینڈ سے۔ پاکستان میں خان صاحب کی جو ساتھ جو ہوا زیادتی ہے، اس کو جب میں صبح اٹھا ہوں تو میں بڑا سوچ رہا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ہوا کیا ہے؟ یہ عمران خان کی آنکھ تھی، یہ عمران خان کے ساتھ کیا، اس ملک نے واقعی عمران خان کے ساتھ کیا؟ یقین نہیں آتا کہ ہم اتنے گئے گزرے، اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اپنے ہیرو کے ساتھ ہم نے یہ کیا، اس کی آنکھ ہی ضائع کر دی۔ لیکن پھر دیکھا، پھر سوچا، انہوں نے تو فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کیا تھا، انہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ بھی کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی کیا تھا، مجیب الرحمان کو بھی انہوں نے غدار قرار دیا تھا۔ عمران خان کی آنکھ کر دی تو کیا کر دیا؟ لیکن میں یہ سوچنے مجبور ہوں کہ آج کے دور میں جب یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے، دنیا میں ہر جگہ آپ کی اطلاعات پہنچ جاتی ہیں، ایسے میں اتنی بڑی بےغیرتی کر گیا آصم منیر، اور مبینہ طور پہ بھی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ جان بوجھ کے زہر دیا گیا خان صاحب کو۔ اور ایسے میں آپ آصف علی زرداری کا گھٹیا ترین انسان ہے، وہ اس کا بیان دیکھیں، اور اس کا تحریک انصاف کی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اس کی بتایا ہاسپٹل میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ساری کی ساری زندگی انہوں نے ہاسپٹل میں گزاری۔ یہ لوگ ہاسپٹل کے اندر رہتے رہے ہیں، وہاں پہ یشیاں کرتے رہے ہیں، وہاں پہ شہد کی بوتلیں ان کے پاس آیا کرتی تھی، جو بھی ان کا جو سلسلہ سلاسل جو بھی تھا وہ آپ دیکھ لیں ان کو۔ اور اس کی بیٹی کی ٹویٹ ایک سامنے آئی ہے، اچھی ہے یا بری ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ان کی دشمنی، یہ وہ ٹھیک کہا کسی نے کہ دشمن بھی ہو تو ظرف والا ہو۔ یہ بہت ہی کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں۔ نواز شریف کی بیوی کے علاج میں عمران خان نے اپنی جو استاد تھی اس کے مطابق حصہ ڈالا، کبھی کسی کو بتایا نہیں، آسان نہیں جتایا، کبھی کو بات نہیں کی۔ لیکن یہ اتنے گھٹیا ہیں، یہ ان کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک جھوٹی رپورٹ بنا کے نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا اس ملک سے، عمران خان نے کچھ نہیں کہا ان لوگوں کو، تو تہمتیں نہیں لگائیں، اس کے کردار پہ اچھالا گیا، اس کے کردار کے اوپر باتیں کہیں گی۔ لیکن مجھے بہت دکھ اور افسوس ہے کہ عمران خان کی بینائی چلی گئی ہے اور لوگوں کی باتیں ختم ہونے کا دام نہیں لے رہی ہیں۔ ایسے میں اس وقت قاضی فائزیسا کے بارے میں خبر ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا۔ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، باتھ روم میں گرے، خبر صحیح ہے کیا ہے کیا نہیں مجھے اس چیز کا نہیں، لیکن سوچنے والی جو بات یہ ہے کہ قاضی فائزیسا کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ خوشخبری ہے کہ اس کو فالج ہوا، باجوہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے کہ اس کو چوٹ لگی، وہ گرا۔ کسی کی بیماری کے اوپر اس قسم کا رویہ میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب ہے، بیماری بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ حالات بنتے ہیں پھر آپ لوگوں کے جب آپ بغیرتیاں کرتے ہیں اور چیزوں کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں سے نو ریٹرن ہوتا ہے۔ اردو کی ڈکشنری میں، انگلش کی ڈکشنری میں، اور کسی بھی زبان میں بے غیرتی یا بے غیرت، یہ میرا خیال یہ ایکسٹریم لفظ ہے کسی بندے کے لیے استعمال ہونے والے، اس کے بعد آگے گالیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ ایکسٹریم لفظ ختم ہو گئے ہیں ڈکشنریوں میں، ایسے الفاظ ختم ہو گئے ہیں جو ان کو ایکسپلین کر پائیں ان کی شخصیت کو، آصف علی زرداری کی، شہباز شریف کی، مریم کی، یا آصم منیر کی جو شخصیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیول کے بغیر یہ تھرڈ فارم ہے، گڈ بیڈ اینڈ ورسٹ، یہ بالکل تھرڈ فارم بھی کراس کر گئے ہیں۔ برا، بہت برا، بغیرت، بہت بغیرت، یہ وہاں سے آگے نکل چکے ہیں، یہ اس کے آگے تو پھر گالیاں ہی ہیں۔ اس لیول کے یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایک بورڈ بنائیں گے، اس بورڈ میں عمران خان کی فیملی کی نہیں بیٹھے گی، اس کے ڈاکٹرز کا حصہ نہیں ہوگے، اور فیملی سے بھی دور رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان کو اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو ٹیمپر کیا ہے، پوائزن کیا ہے، اس لیے نہیں بیٹھنے دینا چاہتے، اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ یہ بیٹوں سے بات کروائی، انہوں نے بیٹوں سے بات کے بارے میں مجھے پتہ لگا جی ہائیسٹ لیول پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ ان کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ان کو برطانیہ کی طرف سے ڈپلومیٹک ہائیسٹ لیول پہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے جو ظلم زیادتی کی انتہا کر رہے ہیں اس کو ذرا کنٹرول کریں۔ تو انہوں نے پھر عمران خان کے بیٹوں کی بات کروائی، یہ تو انہوں نے کیا۔ اور یہ جو بورڈ شوڈ بھی بن رہا ہے ان کو باہر سے، جو میری جو اطلاعات ہیں سورس ہیں، وہ
تو چین کو باہر سے بھی کچھ یورپین ممالک سے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ان کو سمجھایا کہ بھی تھوڑا سا ذرا ہاتھ ہلا رکھیں، آپ نے کس طرح لے گئے چیزوں کو۔ اور دوسرا پاکستان کے عوام میجر چیز رول پلے کیا پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے بہت بڑا رول پلے کیا اس کے اندر، اس ملاقات کے اندر، اس ٹیلی فون کال کے اندر۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیکل بورڈ بنائیں گے، یہ بھی گونگلوں سے مٹی جاڑ رہے ہیں۔ کسی میڈیکل بورڈ کو قوم ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ عمران خان کی رہائی واحد حل ہے، اور عمران خان کی انڈیپینڈنٹ جو اس کے جو عمران خان کی علاج ہے جو ان لوگوں سے کروایا جائے، اس سے کم پہ قوم نہیں مانے گی۔ فیملی کو دور رکھنے کا کوئی توقع نہیں بنتا تھا۔ یہ افریدی کو دیکھیں جی، یہ افریدی چیف جسٹس صاحب نے آرڈر جاری کرنا تھا، وہ بھاگا پھر رہا ہے۔ وہ کبھی ریلیاں دیکھنے جا رہا ہے، کبھی سیر سپاٹے کر رہا ہے۔ یہ وہ نارملائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی آنکھ چلی گئی ہے، پاکستان کی ہیرو کی آنکھ ضائع کر دی ہے۔ یہ نارمل حالات نہیں ہے پاکستان کے، یقین کریں بڑے دکھ بھرے حالات ہیں۔ یہ اس وقت جو ہمارے جو غصے میں اور جو کیفیت ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور وہ چلا گیا اسٹوپڈ آدمی ریلیاں دیکھنے۔ وہ اس طرح شو کر رہا ہے جیسے عمران خان کوئی عام سی کوئی چیز ہے۔ یہ پاکستان کا ہیرو ہے، یقین نہیں آتا کہ عمران خان کے ساتھ یہ اس طرح کریں گے۔ جو ملک عمران خان کے ساتھ اس طرح کرے اس ملک کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ملک اپنی عوام کو سہولتیں نہ دے سکے اس رہنے کا حق نہیں ہے۔ حب الوطنی، حب الوطنی کس بات کی حب الوطنی؟ یہ حب الوطنی صرف ان لوگوں کی ہے جن کے ماں باپ کے فری علاج ہو رہے ہیں۔ 7 لاکھ بندے اپنے ماں باپ کا علاج کروا سکتے ہیں۔ صرف ملک میں 7 لاکھ بندے ایسے ہیں جو عزت کی روٹی کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ جرنیل، یہ حب الوطنی کا جو ہمیں چورن بیچتے ہیں، صرف ان کی حب الوطنی اتنی جب تک یہ ملازمت میں ہے، جب کہ یہ ہے اس کے بعد یہ باہر نکل جائیں گے ملک سے، ان کی حب الوطنی ختم ہو جائے گی۔ حب الوطنی میرے آگے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے۔ رحیم یار خان میں سر لاک ڈاؤن، سڑکیں بلاک کی گئی ہیں رحیم یار خان اور خوشحال گڑھ، یہاں سے خبریں آ رہی ہیں۔ پنڈی میں سے خبریں ہیں، جی روڈ کے اوپر رات خبر تھی کہ وہاں پہ بھی سڑکیں بلاک ہیں۔ کراچی میں بھی لوگ باہر نکلے، سڑکیں بلاک کریں، ملک کو بلاک کریں، ملک کو بلاک کریں، حیدرآباد بلاک کریں۔ فیصل آباد میں کوئی کاکڑ صاحب ہے یا پتہ نہیں کیا، ان کے بارے میں خبریں ہیں جی، کوئی ایم این اے ہے غالباً وہاں کے، وہ بھی کوئی اچھے کام نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ ہے یہ جو آپ کو ان کی موومنٹ نظر نہیں آتی نا، ایم این اے ایم پی ایس کی بہت سارے، اس کی وجہ یہ کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ نے آصف منیر کو کچھ نہیں کہنا اور پروٹیسٹ نہیں کرنا، بس اتنی سی کہانی، اتنی سی سٹوری ان کو بتائی گئی ہے، اور اسی پہ یہ عمل کر رہے ہیں اور اس پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ آصف منیر کو خداوند کریم سمجھتے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، آصف منیر کو خدا سمجھتے ہیں، آصف منیر کو رب سمجھتے ہیں اپنا۔ ان کے خوف کا، ان کو فوج کو، انہوں نے اپنے فوج کو اپنا اتنی کچھ چیز بنا لیا ہوا ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں اس کو بیان کرنے کے، اس کی وجہ سے باہر ہی نکلتے ہیں اور بتاتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے، حالات ٹھیک ہو چکے۔ سب بکواس ہے، کچھ حالات ٹھیک نہیں ہو چکے ہوئے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس ویلاگ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد کراتا رہوں گا، یہ عمران خان کو مار دیں گے، یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو معذور کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر بات کبھی اس حد تک گئی عمران خان کی زندگی، ہمارا پاکستان ختم ہے، ہمیں پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں وہاں کے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے اپنے یاروں دوستوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو آواز نہ اٹھا سکے۔ اگر آج آپ نے آواز نہیں اٹھانی تو پھر کب اٹھانی؟ آنکھ گئی ہے سر عمران خان، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس پہ غور کیجئے، اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے دنیا کو، دیکھیے کہ وہ شخص کون ہے، کون ہے وہ شخص، بار بار آپ کو بتانا پڑ رہا ہے وہ کون شخص ہے۔ عمران خان، عمران احمد خان نیازی، پاکستان کا ہیرو، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور آج اگر قوم نہ نکلی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ عدالتیں جو کر رہی ہیں، عدالتوں نے جو بغیرتی کرنی ہے وہ بغیرتی کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ آپ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں۔ پاکستان کے عوام آج لندن میں پھر سے پروٹیسٹ ہے، وہاں پہ بھی جائیں گے، اور جہاں جہاں دنیا میں آواز اٹھائی جا سکے ہم آواز اٹھائیں گے، اور ہم پاکستان کی قوم کے ساتھ ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں تمام لوگ، کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ، بلکہ ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اس دفعہ جو آپ نے پیسے بھیجنا نہ بھیجیں، پاکستان میں ریمیٹنس نہ بھیجیں، پاکستان کے اندر ریمیٹنس 2 مہینے کے لیے بند کر دیں۔ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، اس پہ غور کیجئے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کو مارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کا طریقہ یہ ہے ان کی روٹی بند کر دی جائے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔